آج کا دن میرے بھائیوں اور بہنوں کامیابی کے باوجود خوشیاں بنانے کا دن نہیں ہے، یہ غم اور رنج کا دن ہے، یہ انٹروسپیکشن کا دن ہے، سوچنے کا دن، یعنی گریبان میں منہ ڈال کر سوچنے کا دن ہے۔ غم اور رنج کیونکہ ہم کسی دشمن پہ حاوی نہیں ہوئے، ہم نے کسی دشمن کے علاقے پہ قبضہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف ایکشن کیا، اپنے ہی لوگ مارے گئے جو بدقسمتی سے دین کی صحیح راہ سے بھٹک کے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے شکار بنے ہوئے تھے۔ سوچنے کا مقام یعنی انٹروسپیکشن کا یہ ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی کرنا کیا چاہتے ہیں اپنے ساتھ، اس ملک کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ۔ کسی کو زندگی لینے کا حق نہیں پہنچتا۔ کہا جاتا ہے ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ تو پھر یہ لال مسجد یا جامعہ حفصہ کے انتہا پسند کون سے اسلام کی عکاسی کر رہے تھے؟ چھوٹے بچے اور بچیوں کو لے کر اسلام کی تعلیم کے دھوکے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی طرف ڈال رہے تھے۔ مسجد اور مدرسے کو ایک جنگ کی تیاری کے لیے ایک قلعہ بنایا ہوا تھا، ایک رینجر کے سپاہی کو جاں بحق کیا گیا، اور سب سے زیادہ بدترین مثال ہمارے چائنیز دوست 7 چائنیز کو اغوا کر کے یرغمال بنایا گیا۔ یہ شرمناک حادثہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا بہترین دوست، اس کے باشندوں کو یرغمال بنانا اور مارنا، یہ شرمناک حادثہ۔ اور جب اس ملک کے پریزیڈنٹ کا مجھے میسج آئے کہ ان کے شہریوں کو یہاں حفاظت دی جائے، یہ میری نظر میں ہمارے ملک کے لیے، تمام عوام کے لیے ایک شرم کا باعث ہے۔ طاقت کا استعمال نہیں، دانشمندی کا تقاضا تھا اس موقع پر۔ سوال جانیں لینے کا نہیں تھا، جانیں بچانے کا تھا، خاص طور پہ عورتوں کی اور بچوں کی جانیں بچانے کا تھا۔ لہذا حکومت کی حکمت عملی، الزامات، پریشر، اکسانے کے باوجود تحمل، غصے سے گریز، بات چیت کے ذریعے حل ڈھونڈنا، عورتوں اور بچوں کو رہا کروانے کی پوری کوشش کرنا، یہ حکمت عملی تھی۔ اس حکمت عملی کا فائدہ کیا ہوا؟ 6 مہینے سے ہم لگے ہوئے تھے۔ میں یہ بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں 2000 لوگ، بچے، عورتیں، مرد ادھر سے باہر نکل پائے، اور آپریشن کے دوران یعنی 3 جولائی سے کے بعد 1300 عورتیں اور بچے اور رہا ہوئے۔ یہ کامیابی تھی، یعنی تقریباً 3300 لوگوں کو رہا کرایا گیا۔ یہ ہمارے تحمل اور ریسٹرینٹ کی وجہ سے یہ ہوا۔ آخری دن تک اور آخری منٹ تک کوشش یہی رہی کہ یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں تاکہ یہ بات چیت کامیاب ہو جائے۔ اتنا ہم نے ڈیلے کر دیا کہ یہ جب لانچ ہوا 3:45 بجے، جو رات کی اندھیرے کی ضرورت تھی انہیں اپنی کیجولٹیز بچانے کے لیے، وہ بھی ہم نے داؤ پہ لگا دی، وہ بھی رسک کر دیا ہم نے، اور اس کی وجہ سے کچھ کیجولٹیز زیادہ ہوئیں۔ تو یہ فورسز نے اپنا رسک لیا تاکہ یہ بات چیت کامیاب ہو جائے۔ جب تمام کوششیں فیل ہوئیں تو 3:45 بجے، جیسے میں نے کہا، یہ آپریشن شروع کیا گیا۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ بچوں اور عورتوں کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے۔ اب آپریشن کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ 10 فوجی شہید ہوئے ہیں اور 33 زخمی ہوئے ہیں۔ اس میں تقریباً تمام اینٹی ٹیررسٹ فورس کے کمانڈوز ہیں، اس لیے میں انہیں سیلوٹ کرتا ہوں۔ کوئی تقریباً 75 انتہا پسند مارے گئے ہیں۔ مجھے صدمہ ہے، لیکن
میری اور حکومت پاکستان کی پوری کوشش رہی ہے, تمام کوششیں ہم نے کی ہیں تاکہ اس سانحہ کا کوئی سلوشن نکل سکے. ہم نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے ان کی باتیں کروائیں, ہم نے وفاق المدارس سے ان کا انٹریکشن کروایا, یہاں تک کہ ہم امام کعبہ کو بھی لے آئے یہاں, ان کو ہم نے دعوت دی, وہ بھی ان کو ذرا سمجھائیں, لیکن یہ سب چیزیں ناکام ہوئی. اس لیے مجھے بہت رنج اور غم ہے کہ یہ نقصان, انسانی جان کا نقصان اٹھانا پڑا. یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ فیل کیوں ہوا, اس کی بڑی میں دیکھ رہا ہوں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ فیل اس لیے ہوا کہ یہ رشید غازی, اس کی ڈیمانڈ سب سے پہلے کہ اس کو سیف پیسج ملے, یعنی کوئی ٹرائل اس کا نہ ہو. نمبر 2 کہ ان کو ایمنسٹی ملے, اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایمنسٹی ملے, یعنی عام معافی ملے. اور عام معافی اس وقت سے ملے جب سے انہوں نے چلڈرن لائبریری پہ قبضہ کیا تھا 6 مہینے پہلے. اس وقت سے جو کچھ بھی انہوں نے کیا, چاہے انہوں نے لوگوں کو مارا, شہید کیا رینجر کو, اور پھر وہ کرنل کو جو شہید کیا, کرنل ہارون کو, بلڈنگز جلائیں, لوگوں کو اغوا کیا, پولیس مین کو اغوا کیا, ہتھیار چھین لیے گئے, آگ لگائی گئی, ان سب سے انہیں عام معافی ملے. اور بعد میں جو شروع میں بات یہ نہیں تھی, کہنے لگے یہاں فارنرز ہیں, ان فارنرز کو بھی سیف پیسج ملے. یہ حکومت کیسے مان سکتی تھی یہ باتیں؟ یہ کیسے حکومت کے اوپر کوئی ڈکٹیشن ان باتوں کا ہو سکتا تھا؟ سوال یہ ہے کہ اب آگے کرنا کیا ہے. اس ایک ایکشن سے میرے بھائیوں اور بہنوں, میں واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا ہے. یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. لیکن ہمارا عزم ہے, ہمارا عزم یہ ہے کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی ملک میں جہاں کہیں ہو, جس صوبے میں ہو, اس کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے. ہم ایک پوری عزم کے ساتھ پاکستان کے ہر کونے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا عزم یہ ہے کہ آئندہ ہم کسی اور مسجد یا کسی اور مدرسے کو لال مسجد یا جامعہ حفصہ کی طرح مس یوز نہیں ہونے دیں گے. میں جمعے والے دن جامعہ حفصہ سے باہر نکلی ہوں. جب میں 3 دن کے بعد باہر نکلی تو اس وقت تک تقریباً ہماری 100 کے قریب طالبات اندر شہید ہو چکی تھیں, اور 90-95 کے قریب ہمارے بھائی تھے جو شہید ہو چکے تھے. تو جب میں باہر نکلی میرے کپڑے خون سے رنگین تھے, میرے ہاتھ اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھا کے, اپنی بہنوں کی لاشیں اٹھا کے, میرے ہاتھ جو تھے وہ خون سے رنگین ہوئے تھے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا اسلحہ جو ہے وہ کیوں تھا؟ اسلحہ بالکل نہیں تھا. آپ میری بات یقین کریں, ہم دیکھنا الگ چیز ہوتی ہے اور باہر سے سنی سنائی بات پر عمل کرنا الگ ہوتی ہے. سوالوں کا جواب دیتا ہوا مجھے موقع مل جائے, کیونکہ کافی جذباتی گفتگو ہوئی ہے. میں جذباتی گفتگو تو نہیں کر سکتا, نہ میں رود ہو سکتا ہوں کہ یہ بڑا نپا تلا اور احتیاط سے کیا گیا آپریشن تھا. اگر فوج اپنی طاقت استعمال کرنا چاہتی تو صرف گن شپ ہیلی کاپٹر کے 2 راکٹس کے ساتھ پوری بلڈنگ جو ہے وہ زمین کے ساتھ برابر ہو جاتی, لیکن اس میں بہت جانیں جاتی. فوج نے ایس ایس جی کو ایکسپوز ہی اسی لیے کیا, اور ان کی جانیں گئیں, ان کے زخمی ہوئے 30-40 کے قریب زخمی ہوئے. تو وہ کوئی شبرات کے پٹاخوں سے تو زخمی نہیں ہوتے, گولیاں لگی ہوئی ہیں ان کو, گرنیڈ کے شرپنلز ہیں جو کہ اندر سے آئے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی یہ حق و باطل کی جنگ تھی یا جنگ اوت تھا اور یا کفار تھے, میں سمجھتا ہوں بڑی غلط بات ہے, کیونکہ وہ پاکستان کی فوج ہے, وہ سارے مسلمان ہیں اور شاید اتنے ہی بہتر مسلمان ہیں جتنے یہ ہیں, لیکن ان کا قصور نہیں, کیونکہ ان کے مائنڈ کو ٹرین کیا گیا. جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مدرسے جو ہیں وہ اپنے طالب علموں کو, کچھ مدرسے بالکل زومبیز بنا رہے ہیں, جن کو یہ
100% یقین ہے کہ وہ حق پر ہیں, جو وہ کرتے ہیں وہ صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بوبی ٹریپس لگی ہوئی تھی, اور یہ بوبی ٹریپس لگانا بڑے ایکسپرٹس کا کام ہے, یہ طالبات کا کام نہیں ہے, جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اندر ملیٹنٹس تھے, ایکسپرٹس تھے. ٹرینچز کس لیے بنی ہوئی تھی, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا ٹرینچز اندر بنی ہوئی. اب ٹرینچز جو بنوائی ہیں تو لڑائی کے لیے بنائی ہیں, تیاری کی گئی ہے باقاعدہ. دیکھیں, حکومت جب بھی کوئی یوز آف فورس کرتی ہے اس میں کوئی قواعد ہوتے ہیں, ایک چین آف کمانڈ ہوتا ہے, ایک رولز ہوتے ہیں آف انگیجمنٹ بھی, کتنی فائر پاور کس وقت استعمال ہوگی. اور جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں, جو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, جو ہم نے وہاں پہ صحافی اور باقی لوگ جو وہاں موجود تھے ان سے سنا ہے, تو یہ بالکل برداشت سے باہر ہے. پہلی تو بات ہے کہ واٹ اے ڈبل ٹاک, یعنی ایک طرف تو یہ کہتی ہیں کہ گورنمنٹ نے ایکشن نہیں لیا اتنے دن اور وہ اپیزمنٹ کرتے رہے اتنے مہینے, اور پھر کہتی ہیں کہ گورنمنٹ نے فورس کیوں یوز کی. گورنمنٹ نے ایکشن اسی لیے نہیں لیا کہ یہ کیجولٹیز کا ڈر تھا, اسی لیے گورنمنٹ جو ہے کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس معاملے کو ختم کیا جائے, ان کو سمجھایا بجھایا جائے تاکہ وہ لا کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں بجائے فورس کو یوز کرنے. دوسرا انہوں نے کہا کہ موقع ملنا چاہیے تھا باہر نکلنے کا. میرے خیال میں آپ سب وہاں موجود تھے, صحافی کور بھی کر رہے تھے. ہر تھوڑی فائرنگ کے بعد وقفہ دے کر پھر اناؤنسمنٹس ہوتی تھیں کہ ہتھیار ڈال دیں, باہر آ جائیں, حتیٰ کہ لاسٹ کے اوپر بھی جب سپریم کورٹ نے سیشن جج صاحب کو باہر بھیجا اس وقت بھی یہ اناؤنسمنٹس کی گئیں. بلکہ عیدی صاحبہ بھی گئیں, انہوں نے بھی اناؤنسمنٹس کی, اور بھی باقی جو علماء آئے انہوں نے بھی اناؤنسمنٹس کی. تو یہ تھرو آؤٹ موقع ملتا رہا ہے, تو غلط بلیم گیم کر رہی ہیں آسما. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سکھا رہی ہیں ان کو چین آف کمانڈ. میرے خیال میں فوج کو زیادہ بہتر ان سے پتا ہے کہ چین آف کمانڈ کیا ہوتی ہے اور کون آرڈر دیتا ہے. اور پھر یہ کہتی ہیں کہ میسو یوز آف فورس, ٹوٹل 150 فوجی استعمال ہوا ہے, فوجی نہیں سر, کمانڈوز, ایس ایس جی, اس لیے کہ وہ ٹرینڈ تھے اس کام میں کہ اگر وہاں پر لڑکیاں اور بچے موجود ہیں تو ان کو ہرٹ کیے بغیر اس قبضے کو چھڑایا جائے. نارمل آرمی تو وہ اپنی ہیوی ویپنز یوز کر. بات یہ ہے جی کہ پہلے تو فائرنگ ہوتی رہی, رینجرز پولیس فائر کرتے تھے, پھر وقفہ دیتے تھے باہر نکلنے کا. اسی موقع کی وجہ سے یہ بھی آج باہر آئیں, تیسرے دن ان کو بھی موقع ملا اور یہ باہر آ گئیں. جو لاسٹ ڈے کے اوپر کمانڈوز استعمال ہوئے, دیکھیں کمانڈوز انہوں نے سمال آرمز یوز کیے, گرنیڈ یوز کیے, ٹھیک ہے, سٹن گرنیڈ یوز کیے جو وقتی طور پہ آپ کو شل کر دیتے ہیں. ادر دین دیٹ کوئی ہیوی اسلحہ استعمال نہیں ہوا. فوج کے پاس تو بہت ہیوی اسلحہ ہے, فوج کے پاس آرٹلری ہے, ایئر فورس ہے, راکٹس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا کسی کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کا حق نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چاہے اسلام کا نفاذ ہے یا چاہے کوئی غلط کام کر رہا ہے, تو کسی بھی انڈیویجول, کسی مدرسے, کسی ادارے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ گورنمنٹ بن جائے. یہ گورنمنٹ بن گئے تھے, تو یہ بالکل غلط بات ہے, یہ اس طرح نہیں ہوتی. اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ووٹ دے کر اپنی حکومت لے کر آئیں. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں, ہمارے مولانا صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے مشرف صاحب حکومت آپ سنبھالیں, لیکن دیکھیں ہم نے جو جائز 2 مطالبے رکھے آپ یہ کریں, ہم آپ کے جوتے بھی اٹھانے کو تیار ہیں, ہم آپ کے خادم ہوں گے, ہم آپ کے پیچھے. امامہ میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد ہم دوبارہ. آخری سوال, جامعہ حفظہ کا کیا مستقبل, یہ اسلام آباد میں اپنی جگہ پہ رہے گا یا اس کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, یہ تو ابھی تک طے نہیں ہوا کہ اس کا مستقبل کیا ہے, لیکن میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 3 پلاٹس تو اس کے نیچے وہ ہیں جو منسٹری آف ایجوکیشن کو الاٹ ہوئے تھے, جہاں پر آڈیٹوریم بننا تھا, جہاں پہ لائبریری بننی تھی, ہال بننا تھا, ریسورس سینٹر آتھرز کے لیے بننا تھا. اس پر ناجائز قبضہ کیا رشید غازی صاحب نے, حالانکہ ہمارے امپلائی تھے منسٹری آف ایجوکیشن کے. کہ لال مسجد کا جب آپریشن ہوا اس سے کچھ روز پہلے یو ور ان دا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی, کئی وہاں پہ صحافی بھی موجود تھے اور انہوں نے آپ کو اسی آڈیٹوریم میں اور آپ کو کہا جی کہ جنرل صاحب بالکل جناب اتنے صفایا کر دیو, اور آپ بالکل ایکشن کیوں نہیں کرتے, انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایم اے وٹنس ٹو دیٹ تھنگ. تو آپ نے کہا کہ میں تو ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ جو کچھ کر رہے ہیں جتنا ان کو ٹائم ملنا چاہیے میں ان کو دے رہا ہوں, جتنا ٹائم دے سکتا ہوں ان کو دے رہا ہوں تاکہ ان کو کچھ سمجھ آ جائے. اور خود میں نے آپ کو کہا تھا, ریممبر ایک دو اور جرنلسٹوں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ آپریشن کیوں نہیں کر رہے اگر لال مسجد میں اتنا اللیگل ویپن ہے, اتنا اللیگل آدمی ہے,
یہ تو حامد میر بھی کرتا میرے خیال میں اسی کو سب جی ہاں اس کے یہ پھر آپ کو یاد ہوگا اس نے کیا سوال کیا تھا اسی نے کیا تھا ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں ہم رپورٹ نہیں کریں گے ہاں میں نے اسے کہا تھا کہ میں ابھی کرتا ہوں اور کیجولٹیز پھر ہوں گی نا وہاں تو پھر تم ہی میرے بولنا شروع کر دو اس نے کہا تھا میں ہم نہیں بولیں گے یہی کہا تھا اب یہ سب سے زیادہ کیا کر رہے ہیں آپ نے میڈیا کو بھی میں بلیم کروں گا اس سلسلے میں یہ میڈیا ہے جو پہلے کہہ رہا تھا ایکشن کریں فورس کر رہے تھے اور اس کے بعد وہی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے پتہ نہیں کتنے مارے گئے اور ان کو نہیں ملائیں ایک بھی میں نے آفیسر نہیں دیکھا جو اب ریٹائرڈ بھی ہیں وہ جس نے ایکشن کیا ہے وہاں اس کو بلائے پوچھے کیا ہوا ہے ایک بھی عورت نہیں ماری گئی نہیں مارے جو تھیں وہ تو نکل گئی تھی رات کے 10-11 بجے ام احسان ان کے ساتھ آخری بیچ خواتین کے لے کر وہ نکلی ہیں بلکہ انہوں نے ٹی وی پہ کہا بھی ہے شاید کہ آخری میں تو یہ خواتین کے ساتھ جا رہی ہیں اس کے بعد وہی ٹی وی پہ آ کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں تو بچیوں کو اٹھا رہی تھی گود میں میرے خون میں لگ رہا تھا بھائی ایکشن ہی نہیں ہوا تھا 11 بجے ایکشن تو 4 بجے ہوا ہے تو آپ کو کہاں خون بہ رہا تھا کس کا خون بہ رہا تھا کوئی پتہ نہیں کہ لال مسجد میں جو گنز تھیں یا جو وہ کام کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا مذاکرات سے آپ کنسنسس سے لوگوں کو اکٹھا کریں اور ان کی ڈیوٹی لگائیں القاعدہ کو پکڑنے کے لیے آپ جو کر رہے ہیں آپ القاعدہ کا وہ فائدہ کروا رہے ہیں آپ تو ساروں کو ہی القاعدہ کی طرف دھکیل رہے ہیں 1 دن 2 دن 6 دن 7 دن 8 دن بھائی چھوڑ دو نکل آؤ چھوڑ دو نکل آؤ چھوڑ دو وہ کہتے ہیں سیف پیسج دیں یو وڈ ہیو گیون دیم سیف پیسج نہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ہو رہا تھا تو کتنی دیر لگنی تھی اگر آپ پانی بجلی شجلی کاٹ دیتے اور بس بیٹھ جاتے باہر کتنی دیر رہنا تھا انہوں نے اندر لیکن اگر آپ نے 6 مہینے انتظار کی تو اور 6 مہینے انتظار کر دیتے کس کو تھریٹ تھی صرف ان کو سراؤنڈ ہی کر لیتے نا اب وہاں کتنی بندوقیں تھی کیا تھی وہ تو ہمیں انکوائری میں پتا چلنا تھا نا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ ڈرامہ جان کے کیا باہر دکھانے کے لیے جو سارے ڈرامے ہو رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے وفادار نوکر ہیں آپ ہمیں انکلوڈنگ دی کلنگ آف اے کرنل اے میجر اینڈ آف دس از آل پارٹ آف دا ڈرامہ کیونکہ کرنل ٹیری ایک بڑا ڈیکوریٹڈ بالکل غلط ہے تو یہاں جو کرنلز مار رہے ہیں اور یہاں جو فوجی مار رہے ہیں وزیرستان میں وہ بھی آپ دیکھ لیں نا اگر تو وہاں ملیٹنٹس ہوتے چلیں آپ اٹیک کر دیں جدھر عورتیں اور بچے ہوں ایون اف دے آر بینگ ہیلڈ کیپٹو بائی دی ملیٹنٹس یہ کون فیصلہ کرے نہیں میں کون آپ ایک ونس دیکھیں نا یہ آپ تو گورنمنٹ ورژن پریزنٹ کر رہے ہیں ہم نے تو 2 ورژن سنے ہیں میرا خیال میں کہ لال مسجد ہماری تاریخ میں ایک سیاہ دن گنا جائے گا کہ آپ نے اپنے لوگوں کے اوپر اتنا جو کیا چھوڑ دے جو آپ نے قتل عام کی کرتے ہیں اور پھر گھٹیا انداز سے کریں ہر بات سنیں سیدھی ساری لہذا لال مسجد کے اندر یہ کہتے ہیں کوئی بچی نہیں مری جھوٹ بولتے ہیں یہاں بیٹھ شرم آنی چاہیے اخبار اٹھا کر دیکھیں اس کا مطلب کہ اگر مجھے کہیں کہ 35,000 لوگوں کا نام بتاؤں میں نام بتا سکتا ہوں لال مسجد میں کوئی عورت نہیں مری کیا جھوٹ بولتے ہیں یہ آپ کرائیں ان کا پوسٹ مارٹم وہ I-11 کے قبرستان میں ساری اس کے بعد جناب کارگل کے اندر جو ملک کے بچوں کو بیچتے ہیں جو ملک کے لوگوں کو بیچا جنہوں نے قتل و غارت کی پاکستان کے لوگوں کو مروایا بلوچستان کو ہم سے دور کیا آپ سمجھتے ہیں ہم ان کے ساتھ منسٹرز کو قبول کر لیا تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیانتدار لوگ تھے